وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 58 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے فائدہ اٹھا کر حق سے غافل ہو گئے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کیے پر ان کا مواخذہ فرماتا تو ان پر یقیناً جلد عذاب بھیجتا، بلکہ ان کے لیے تو وقت وعدہ مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 58، لفظی ترجمہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور آپ کا رب تو بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم، اگر وہ ان کی پکڑ کرتا بما کسبوا، ان کے اعمال کے سبب، یعنی فوراً، لعجل لہم العذاب، تو ان کے عذاب کی تو جلدی ہو جاتی، عذاب یعنی آ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے وعدہ، ایک وقت ہے وعدے کا، لن یجدوا من دونہ موئلہ، اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ وہ نہیں پائیں گے۔ سامعین کرام، جو گزشتہ آیت تھی اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دے دیا کہ جس کے پاس حق پیش ہو اور وہ اسے منہ موڑ لے۔ اس کے نتائج میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور کانوں میں گرانی پیدا ہو جاتی ہے، وہ سنتے نہیں ہیں، پھر وہ حق کی بات سنتے نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور ہدایت بھی پھر نہیں پا سکتے۔ اور اب اس میں ایک سوال یہ ہے سامعین اکرام کہ یہ عام طور پہ ایک سوال ہوتا ہے، آج بھی مختلف انداز سے اس سوال کی دہرائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اعمال سے راضی نہیں ہے یا ہمارے عقیدے سے راضی نہیں ہے تو ہماری پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ یعنی یہاں بعض لوگ ایسے ہیں سامعین اکرام کہ دیکھو اللہ تعالیٰ، یعنی ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، دنیاوی عیش و آرام ہوتے ہیں، میسر ہوتے ہیں، تو وہ اس ظام میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، نمبر ایک۔
اور جو ہم سوچ رہے ہیں، جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ جیسے کہ سامعین کرام ابھی وہ تذکرہ گزرا تھا نا وہ باغ والے کا، اس کے پاس 2 باغ تھے انگوروں کے اور کھجور کے، تو اس کو اس کے ساتھی نے یاد دلایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو تم کیوں بھولے ہوئے ہو، اور تو اس کے عقائد میں یہ تھا کہ روز حشر سے اس نے انکار کر دیا۔ وما اظن الساعة قائمہ، اس کے الفاظ تھے کہ میں نہیں دیکھ رہا کہ قیامت وغیرہ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اب دیکھیں یہ پوائنٹ ہے، اس نے پھر بھی یہ کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر میں اپنے رب کی طرف واپس گیا تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا، اول تو ہے نہیں قیامت۔ تقریباً یہی تصورات ہیں سامعین کرام، اور ایک غفلت کی نیند ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہلت سے فائدہ، یعنی اس کی ڈھیل جو ہے، وہ ڈھیل کا تو اس کا ایک قانون ہے، یہ بات یاد رکھ لیں سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ یہ عالم اسباب جو ہے، اس میں ہر کام تدریج سے ہوتا ہے، ہر کام کے لیے ایک وقت ہے، یہ کن فیکون نہیں، یہ عالم کن فیکون نہیں ہے، وہ اس سے اوپر عالم ہے جہاں وہ حکم چلتا ہے اذا اردناہ ان یقول لہ کن فیکون۔ لیکن یہ عالم اسباب ہے، یہ عالم اسباب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کن فیکون سے یہ پیدا کر سکتا تھا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ زمین و آسمان جو ہے 6 دنوں میں یا 7 دنوں کا تذکرہ ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں پیدا کی ہے۔ وما مسنا من لغوب، کو جو مجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اب 6 دن کا مطلب یہ ہے کہ 6 زمانے، دن تو یہ ہمارے دن مراد نہیں ہے، 6 زمانے، 6 اتوار، 6 مختلف صورتوں میں۔ تو اللہ دیکھیں، اب آم کی ایک گٹھلی آپ بوتے ہیں مثال کے طور پہ، یہ میں ایسی تذکرہ کر رہا ہوں، یہ اس میں تھوڑا سا سبق ہے۔ آپ آم کی گٹھلی بوتے ہیں اور تو اس میں پھل لگنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، اگاتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، ایک دم بھی ہو سکتا ہے، ادھر گٹھلی لگائی ادھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ایسا نہیں کرتا۔ یہ کائنات میں نظام جو ہے اس کا ڈھیل کا ہے، تمام چیزوں میں ڈھیل کا ہے۔ بچہ بڑا ہوتا ہے ایک دم تھوڑی، بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم تھوڑی بڑا ہوتا ہے، ہمارا بچہ 10-15 سال تو لے لیتا ہے بڑا ہونے میں، انسان کا بچہ۔ تو اسی طرح سامعین کرام یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہم اس معاملے کو سمجھ جائیں کہ اگر ہم نے حق سے انکار کر دیا یا اس سے منہ موڑ لیا، تو ایک بات تو یہ ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ یہ قانون خداوندی ہے کہ حق سے اعراض کی وجہ سے کسی کا رزق اس پر تنگ نہیں کیا جاتا، بلکہ اکثر جو ہے مال اور اولاد کی فراوانی کر دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو ایک دم پکڑ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ جب قانون نہیں ہے تو اس سے ناجائز سوچنا نہیں چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، جبھی تو میں یہ کر رہا ہوں، مجھے تو اس نے مطلب توفیق دے دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ یہ مختلف قسم کے شیطانی خیالات ہوتے ہیں سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر وہ تمہاری ایک دم پکڑ نہیں کر رہا، اور یہ جلدی جو ہے وہ ادھر مشرکین مکہ بھی مچاتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کب ہوگا وہ وعدہ، کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ دیکھیں وہ نبوت کے اظہار کے یا اعلان کے 3 مہینے بعد، 3 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام تبلیغ جو شروع کی، تو اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ ڈراوا تھا کہ بھئی تم نے اگر اپنی اصلاح نہیں کی تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو عذاب الہی سے تو ڈراتے تھے۔ اب یہ 13 سال اس میں بیت گئے، یا مثال کے طور پہ 10 سال بیت گئے، 3 سال میں حضور نے ڈرایا اور 10 سال بیت گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اس میں جو ہے عقلیں جو ہیں الٹی ہو گئیں،
کل گزشتہ درس میں آپ کو ابو جہل کا واقعہ سنا رہا تھا کہ اس نے کعبے کے پردے پکڑ کے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے حق پہ ہے اس کو آپ فتح دیں. اب ظاہر ہے کہ وہ حق تو اپنے آپ کو ہی سمجھتا تھا، اتنے پردے پڑے ہوئے تھے، عقل الٹی ہو گئی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یا ڈھیل ہے، اس سے فائدہ، ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی رسی جو ہے دراز ہے، لیکن جب پکڑ آتی ہے، اگر پکڑ آتی ہے تو پھر اس میں نہ ایک ساعت پیچھے ہوتی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب وہ اجل آتی ہے تو نہ ایک ساعت کی کمی ہوتی ہے نہ بیشی ہوتی ہے. بَل لَهُم مَّوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِنْهَا مَوْعِلًا. جب وہ وعدہ آئے گا، یعنی جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو پھر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. بدر میں آپ دیکھیں 70 سرداران قریش جو ہے وہ کھیت رہے، تو بس اس وقت تو وقت آ گیا تھا، پھر تو ایک کے بعد ایک گرتا رہا. تو بہرحال یہ سامعین کرام، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب جو ہے وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. یعنی ایک دم پکڑ نہیں کرتا، اس کی وہ مہربان ہے اور رحمت والا ہے. اس کی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت سبقت لے گئی ہے میرے غصے پہ. تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور اپنی مخلوق میں بہت، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق و مہربان ہے. ایک دم ان کی پکڑ نہیں کرتا اور ان کو مہلت دیتا رہتا ہے کہ آج نہیں تو کل مسلمان ہو جائیں گے. تو بہرحال لو یؤاخذہم، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں پکڑ کرتا بما کسبوا، بسبب ان کے بد اعمال کے یا بد عقیدگی کے، تو ان پہ عذاب آ جاتا. لیکن نہیں، بل لہم موعد، ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، یعنی اس وقت تک میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، لیکن جب وہ آ جائے گا تو لن یجدوا من دونہ موئلہ، اس سے جائے فرار کوئی بھی نہیں ہوگی، اس کو یہ ٹال نہیں سکیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ بستیاں، أَهْلَكْنَاهُمْ لفظی ترجمہ سن لیں، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں، أَهْلَكْنَاهُمْ، ان کو میں نے ہلاک کر دیا، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کا شیوہ اختیار کیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدہ مقرر تھا. تو سامعین کرام، یہ تلک القریٰ سے مراد جو ہیں وہاں کی جو ارد گرد قومیں تھیں. اور یہ بات نوٹ رکھیں سامعین کرام کہ قرآن میں وہی واقعات آئے ہیں جو وہاں ارد گرد پیش ہوئے ہیں. پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کے بہت آئے، ہر جگہ پہ آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے آثار یا کھنڈرات پہ گزرتے تھے، ان علاقوں سے گزرتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم رسول کی بات سے پیٹھ پھیر رہے ہو یا منہ موڑ رہے ہو، تو تم گزشتہ قوموں کے کھنڈرات پہ چل پھر کے دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا آخری انجام کیا ہوا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. تو ان کے لیے ایک وقت تھا. مثال کے طور پہ قوم نوح جو تھی، سامعین کرام، تقریباً 600 سال انتظار ہوا. 600 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، تو یہ ایک خاصا لمبا عرصہ ہے سامعین کرام. لیکن ان کے ایک وعدے کا وقت تھا، جب 600 سال پورے ہو گئے تو کشتی بنانے کا حکم ہوا، اور پھر وہ ٹل نہیں سکا، وہ ٹال نہیں سکے، نہ اس سے بھاگ سکے کہیں. اب سامعین کرام ایک دوسرے واقعے کی طرف آتے ہیں. وہ آپ کو میں نے اس صورت کے شروع میں بتایا تھا کہ یہودیوں کی شہ پہ مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات پوچھے تھے کہ غار والے کون تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا کیا واقعہ ہے، اور ابھی آئے گا اس کا
کیا وہ بادشاہ جو تھا، ابھی آئے گا وہ بادشاہ جو تھا، تذکرہ اس کا آئے گا. یہ 3 سوالات تھے سامنے کرام. تو تاریخی واقعات جو ہیں سامنے کرام، یہ تو تاریخی واقعات تھے، یہ تینوں تاریخی واقعات تھے. ذوالقرنین، ہاں یاد آ گیا، ذوالقرنین کا واقعہ، یہ 3 سوالات تھے. تو مقصد یہ تھا کہ یہ تو حضور کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ نہیں بتا سکیں گے، تو ان کی نبوت کا دعویٰ جو ہے معاذ اللہ غلط ہوگا. تو اس نیت سے انہوں نے پوچھے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے الٹا مطلب یہ سارے واقعات انہی پہ وہ کر دی ہیں. اور پہلا ایک واقعہ ہم نے پڑھا ہے ابھی، وہ اصحاب کہف کا، کہ اصحاب کہف جس وقت تھے، یہ 7 نوجوان جو تھے، تو انہوں نے بادشاہ وقت کے ظلم کے سامنے یا اس کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا، اپنے دین پر قائم رہے اور پھر چلے گئے وہاں سے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو گہری نیند سلا دیا. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھو، حق اگر وقتی طور پہ غالب بھی ہو، لیکن آخر کار حق والوں کی نتیجہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اور پھر وہی شہر والے جو اس پہ ظلم کرنے کے درپے تھے اصحاب کہف پہ، وہی مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر وہ عمارتیں بنانے لگے، ان کے مزار بنانے لگے یا یادگار بنانے لگے. تو آخری انجام کو دیکھا جاتا ہے. اسی طرح سامعین کرام، آخری انجام جو ہے ہمارا، میرا آپ کا آخری انجام اس وقت تو یعنی ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی پہ سامعین کرام ہم لوگ دھوکہ ہو گئے کہ بھئی یہ غریب شخص ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اسی لیے اس کو مال و دولت سے نہیں نواز رہا. ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. بعض ذہن ایسے ہوتے ہیں، ہم سے اللہ راضی ہے، ہم کو دیے جا رہا ہے، بس اس کا مطلب یہ ہے وہ ہم سے راضی ہے عام طور پہ. تو یہ سوچ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے. یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، لیکن دے کے آزمانے میں زیادہ نقصانات ہیں اور خطرات ہیں بنسبت یہ کہ کسی سے لے کے اس کو آزمایا جائے. بہرحال خیر، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور یہ کسی کی دنیا کی کمی بیشی، کسی کے ایمان کی کمی بیشی کا مظہر نہیں ہو سکتی. ایمان کا اپنا ایک ذائقہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے، وہ جس نے چکھ لیا تو وہ جو بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں راحت دیتے ہیں. تو یہ 3 واقعات پوچھے تھے، تو ایک واقعہ تو بیان ہو گیا. اب دوسرا واقعہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا، اس کے متعلق پوچھا تھا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو تاریخی واقعات ہیں کتابوں میں سینہ بسینہ، پہلے تو یہ تو قبل از تاریخ کے واقعات ہیں سامنے کرام. بہرحال یہ خاص طور پہ یہ ذوالقرنین اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا. تو اب موسیٰ علیہ وَإِذْ قَالَ، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وَإِذْ جب بھی شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں یہ واقعہ بھی کافی قابل نوٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا اب ان الفاظ سے یعنی یہ واو اور وَإِذْ یہ تعلق ظاہر کرتا ہے اسی سلسلہ جوابات سے جس کے دیے جا رہے ہیں. 3 جوابات، 3 سوالات پوچھے تھے، 3 جوابات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں. پہلے ایک آیت کی تلاوت کر لیں، پھر انشاءاللہ یا چلیں میں آپ کو اس واقعے کا پس منظر بتاتا ہوں. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ یعنی اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تاریخی جو واقعات ہیں، جو بھی واقعات بیان ہو رہے ہیں، ہمیشہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں نصیحت کے لیے واقعات بیان کیے. یہ کتاب جو ہے معاذ اللہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اور نہ دیکھیں ایک بات اور یہ میں بتا بھی چکا ہوں، جب بھی کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نشاندہی نہیں کرتے کہ یہ کہاں واقعہ ہوا تھا، تو اس کی تفصیلات میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اب یہ ایک واقعہ، مثال کے طور پہ یہ ایک واقعہ ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ایک اللہ کے بندوں سے ایک بندے کا معاملہ ہے۔ اب اس میں جو اسباق ہیں اس پہ توجہ ہونی چاہیے، بنسبت بنسبت اس کے کہ آپ اس کے تاریخی پس منظر میں چلے جائیں کہ یہ سمندر کہاں پہ تھے، یہ مجمع البحرین کہاں پہ تھا، اور یہ جو ہے یہ ملاقات کہاں ہوئی تھی، اور یہ کیوں ہوئی تھی۔ یعنی یہ آپ تاریخی ادھر ادھر بھول بھلائیوں میں گھرتے رہیں گے، اور ہیں تفسیر میں بہت سے واقعات ہیں اس کے بارے میں، تفاصیل موجود ہیں، تفسیر مطلب بہت سے مفسرین حضرات نے اس پہ بات کی ہے، لیکن میں ایک بنیادی طور پہ آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ایک مشورہ ہے میرا کہ ہرگز تاریخی واقعات کی کھوج میں نہ جائیے، بلکہ کیا کیجئے کہ یہ ہر واقعے کا ایک سبق ہوتا ہے، ایک نصیحت ہوتی ہے، آپ وہ نصیحت ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ بھئی اس میں نصیحت کیا ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے۔ بس یہ قرآن نصیحت ہے اور ہدایت کی کتاب ہے، ہر آیت میں اپنے لیے نصیحت اور ہدایت تلاش کیا کیجیے۔ بس یہ ایک مختصر میں نے جملہ بول دیا۔ اب یہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اب فتح کہتے ہیں نوجوان کو، لڑکے کو، یہاں مراد خادم ہے، موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کا خادم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، اذ قال موسیٰ لفتاہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، لا ابرہ، ہم تو نہیں رکیں گے، یعنی چلتے رہیں گے، حتی ابلغ، یہاں تک کہ ہم پہنچ جائیں، ابلغ پہنچ جائیں، مجمع البحرین، دو دریاؤں کے سنگم پر، او امضی حقبہ، یا ہم چلتے رہیں گے زمانوں تک، یعنی ہمیں ایک بندے کی تلاش ہے۔ اس میں مضمون یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی تم سفر کی تیاری کرو، ہم ایک بندے سے ملنے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے ملنے کی جگہ جو ہے وہ مجمع البحرین بتائی ہے، جو دو دریاؤں کا سنگم ہے۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، یعنی یہ میں اپنی طرف سے وہ تھوڑا سا یعنی جو آنے والا مضمون ہے اس کا ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی ہمیں ایک بندے سے ملنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بندہ تمہیں ملے گا مجمع البحرین، دو دریاؤں کے سنگم پہ، اور بس اگر وہ جب تک وہ نہیں ملتا تو ہم چلتے رہیں گے، او امضی حقبہ، حقب کہتے ہیں زمانہ، یعنی زمانوں تک، یعنی جب تک وہ نہیں ملتا ہم چلتے رہیں گے، سفر اپنا جاری رکھیں گے۔ ہاں، تو فلما بلغ مجمع بینہما، اب وہ خادم نے اپنے سفر کی تیاری کر لی، سامعین کرام، سفر کی تیاری کر لی اور اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان لے لیا، اور اس سامان میں ایک بھنی ہوئی مچھلی بھی تھی، خوراک کے لیے، کھانے کے لیے ایک بھنی ہوئی مچھلی بھی تھی۔ تو فلما بلغ مجمع بینہما، اب وہ جگہ آ گئی، کون سی؟ مجمع البحرین، وہاں یعنی مجمع البحرین پہنچ گئے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مجمع البحرین ہے، یہاں دو دریا ملتے ہیں، جو بھی اس کا وہ ہوگا پس منظر جو بھی ہوگا اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ بہرحال تو یہاں ایک واقعہ پیش آیا، وہ خادم جس کے پاس مچھلی تھی، کھانا تھا بھنا ہوا، وہ اس کے ٹفن سے یا برتن سے زندہ ہو گئی، اول تو زندہ ہو گئی، اور پھر وہ دریا کے کنارے تھے، اور جہاں وہ بیٹھے تھے آرام کے لیے، تو وہ فتخذا، بس چلی گئی، وہ فتخذا بنا لیا اس نے اپنا راستہ، سبیلہ فی البحر، دریا میں، سربا ایک سرنگ کی طرح وہ
یعنی جیسے سرنگ میں داخل ہوتا ہے نا، اس طریقے سے وہ مچھلی زندہ ہو کے اس دریا میں چلی گئی۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ فلما جاوزا، جب وہ آگے چلے، یعنی اس جگہ سے آگے چلے، قال لفتاہ، کہا انہوں نے اپنے خادم سے، آتنا غداءنا، لے آؤ ہمارے پاس کھانا۔ غدا کہتے ہیں صبح کے کھانے کو۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بھئی اس سفر سے تو ہمیں بڑی تھکاوٹ مل گئی، ہم تو بہت چلے، ظاہر ہے چلتے چلتے انسان تھک جاتا ہے۔ یہاں تک ہم نے سامنے کرام پڑھا، اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، فَلَمَّا جَاوَزَ قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور رب آپ کا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور بہت رحمت والا ہے، صاحب رحمت ہے۔ لو یؤاخذہم، اگر وہ ان کی پکڑ کرے، بما کسبوا، ان کے اعمال کے سبب، برے اعمال کے سبب، لعجل لہم العذاب، تو عذاب تو ان پہ آ جائے گا جلدی سے۔ بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ اس وقت نہیں پائیں گے اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ، فرار کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ساری، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت، وعدہ مقرر کر رکھا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، ہم تو نہیں رکیں گے جب تک پہنچ نہ جائیں مجمع البحرین، دو دریاؤں کے سنگم پہ، او امضی حقبا، یا ہم چلتے رہیں گے سالوں تک،
فلما بلغ مجمع بینہما، پس جب پہنچے وہ مجمع البحرین، تو انہوں نے اس جگہ کو پہچانا نہیں، بہرحال نسی حوتہما، بھول گئے وہ اپنی مچھلی کو اس جگہ، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح، فلما جاوزہ، جب وہ وہاں سے گزر گئے، قال لفتاہ، یعنی آگے چلے، قال لفتاہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، آتنا غداءنا، ہمارے پاس صبح کا ناشتہ لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں یقیناً پہنچا ہے اس سفر سے تھکاوٹ، تکلیف۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ Your Lord is the forgiver, possessor of mercy. Were he to call them to account for what they have earned, he would have hastened the punishment for them, but they have an appointment from which they will find no escape. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ And these towns, we destroyed them when they committed injustices, and we set for their destruction an appointed time. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ Recall when Moses said to his servant, I will not give up until I reach the junction of the two rivers, even if it takes me years. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ Then, when they reached the junction between them, they forgot about their fish. It found its way into the river, slipping away. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ When they went further, he said to his servant, Bring us our lunch. We were exposed in our travel to much fatigue. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔